السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ود خان۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے KMU-BSN کے جو ہمارے پاس پیپرز ہوتے ہیں، نرسنگ کے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور نرسنگ کا جو پروگرام ہے ان کے جو پیپر ہوتے ہیں جو کہ KMU جو ہے وہ بناتا ہے۔ تو اس پیپر کے جو ہمارے پاس کس طرح ہم اس کو سالو کر سکیں گے، کس طرح ہم اس کو اٹیمپٹ کر سکیں تاکہ ہم جو ہمارا کوئی بھی پیپر فیل نہ ہو یا ہمارا جو پیپرز ہے ان میں جو ہے مارکس زیادہ آئے اور آپ کی GPA جو ہے وہ انکریز ہو۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم جو ہے MCQs جو ہے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، ٹائم مینیج ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اسی طریقے ٹائم مینجمنٹ ہم سے نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر تو کر جاتے ہیں لیکن ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پاس ہو جائے گا یا فیل ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایسے ٹپس بتاؤں گا کہ ان ٹپس کو آپ فالو کر کے آپ لوگ جو ہے KMU کا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے BS نرسنگ کا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے اور اس میں جو ہے کوئی بھی پیپر آپ کا فیل نہیں ہوگا اور اچھے سے اچھے مارکس جو ہے آپ سیکیور کر سکیں گے۔ اگر مارکس آپ سیکیور نہیں کر سکتے تو کم از کم پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں کا ٹپ پارٹ نہیں جائے گا، پیپر جو ہے آپ لوگوں کا فیل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمارے بھی آلموسٹ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، کیونکہ ہم لاسٹ سیمسٹر تک پہنچ گئے، 8 سیمسٹر کنٹینیو ہے، تو آلموسٹ 4 ایئر جو ہے کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ ہم نے بھی جو ہے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہے اور کچھ ٹیچر سے جو ہے وہ ٹپس بھی لی ہیں۔ تو آج میں یہ 5 ٹپس آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے پیپر کو آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی پیپر جو ہے حال میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو کویسچن پیپر مل جاتا ہے، سب سے پہلے رائٹ یور رول نمبر آن دا ٹاپ آف یور کویسچن پیپر، جو کہ ایک لائن سی دی ہوئی ہوتی ہے رول نمبر کے لیے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے رول نمبر لکھ لینا ہے، کیونکہ فرسٹ بات ہمارے پاس کیا ہے، فرسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فرسٹ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کویسچن پیپر کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا جو ہے رول نمبر لکھ لینا ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ رسپانس شیٹ پہ آپ رول نمبر نہ لکھے اور آپ کے کویسچن پیپر پہ رول نمبر ہو تو وہاں پہ جو ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کا کی جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتی، یہ چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے نمبر پر پہلا تو آپ لوگ یہ کریں کہ کویسچن پیپر پہ آپ اپنا رول نمبر لکھیں۔ اس طریقے سے جب آپ کو رسپانس شیٹ مل جاتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے فل یور رول نمبر، جو فلنگ پلیس ہوتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا رول نمبر جو ہے وہ فل کر لینا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کر لیتے ہیں لیکن ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا رول نمبر بھول جاتے ہیں۔ جب آپ رول نمبر بھول جاتے ہیں تو آپ اپنا پیپر جو ہے وہ فیل کر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کا رول نمبر نہیں ہوگا تو کی کس طرح میچ ہوگی، پتہ کس طرح چلے گا کہ کس کا پیپر ہے، تو یہ آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے کوڈ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر BSN کا اگر آپ پیپر دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس ABC کوڈ ہوتا ہے، آپ تو اس مرتبہ جو ہے D کوڈ بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی آپ لوگ رسپانس شیٹ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، کویسچن پیپر آپ کے پاس ہو تو کویسچن پیپر پہ یہ کوڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور رسپانس شیٹ پہ اس کے لیے فلنگ موجود ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں جو ہے کویسچن پیپر مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہاں پہ کوڈ کا خیال رکھنا ہے، کوڈ وہاں سے اٹھا کے اپنا صحیح کوڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے رسپانس شیٹ پہ فل اپ کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھا تیسرا پوائنٹ۔ اب چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنا ہے، اگر آپ KMU کے پیپر کو دیکھیں تو اس کے ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں 100 اور KMU کا پیپر جو ہے وہ ہمارے پاس 70 MCQs ہوتے ہیں، مطلب KMU کا فائنل ٹرم کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 70 مارکس کا ہوتا ہے۔ 30 مارکس آپ لوگوں کے کالج کے انٹرنل ایوالویشن میں آ جاتے ہیں، 70 MCQs اور 70 نمبر، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے 90 منٹس، مطلب 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ اب آپ لوگوں نے یہ کم ٹائم ہے، آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا، آپ لوگوں نے MCQs کو ریڈ کرنا ہے اینڈ دین اسکپ کر کے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آپ لوگ ایک MCQs کے لیے 3 4 منٹ نہیں لگا سکتے۔ تو 4 نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے۔ 5 نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ہمارے پاس MCQs کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ فرسٹ MCQs کچھ MCQs ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ رٹا بیس ہوتے ہیں، کچھ MCQs ہمارے پاس ہوتے ہیں سینیریو بیس ہوتے ہیں، اور کچھ MCQs ہمارے پاس جو ہے کنسیپچل بیس ہوتے ہیں۔ اب جو سینیریو بیس اور کنسیپچل بیس MCQs ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ MCQs ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر پیپرز میں جو ہے 25 سے 30 یا 35 MCQs جو ہے وہ سینیریو اور کنسیپٹ کے ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں، اور زیادہ تر 25 یا 20 MCQs جو ہوتے ہیں یا رٹلائزیشن یا سمپل MCQs ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ جو آپ سلائڈ ریڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لائن سے اٹھائے ہوئے
ہر کوئی ایوریج بندہ بھی جو ہے وہ یہ سمپل ایم سی کیوز یا رٹا والے جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم جو ہے پیپر ریڈ کر لیتے ہیں اور فرسٹ ٹائم پہ آپ لوگ وہی سمپل ایم سی کیوز اٹھا کے سارے فل اپ کر دیتے ہیں اپنے رسپانس شیٹ میں, تو 25 ایم سی کیوز اگر آپ کر جاتے ہیں تو آلموسٹ آپ جو ہے یہ ٹینشن آپ لوگوں سے ہٹ جاتا ہے کہ پیپر فیل ہوگا. یہ ہمارے پاس ہو گئے چوتھا پوائنٹ, کیونکہ ہمارے پاس ایم سی کیوز 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. اب پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مطلب اگر فرسٹ ٹائم جب آپ پیپر اینڈ تک لے جاتے ہیں تو آلموسٹ 30 منٹس یا 35 منٹس آپ لوگ کے لگ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آدھا ٹائم سے زیادہ 50 منٹس آپ لوگ کے لیے بچتے ہیں سینیریو بیس ایم سی کیوز کے لیے اور کنسیپچل بیس ایم سی کیوز کے لیے. تو وہی 50 منٹس جب آپ جو ہے آپ سینیریو بیس اور کنسیپچل بیس کے اوپر آپ لگائیں گے ایم سی کیوز اپنا ٹائم, تو آپ لوگ جو ہے آپ اپنا ٹائم مینجمنٹ اس طریقے سے کریں گے جب آپ ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے. ایک جنرل ایم سی کیوز مطلب رٹا والے, اور 2 ٹائپ کے جو ایم سی کیوز ہیں سینیریو بیس اور کنسیپچل بیس, ان لوگ اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ بچے گا. جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ بچے گا تو آپ لوگوں کے لیے سوچنے کا ٹائم زیادہ ہوگا. تو جب آپ زیادہ سوچیں گے تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے ٹک آنسر جو ہے وہ زیادہ کوشش کریں گے, آپ آسانی سے آپ لگا سکیں گے. تو یہ ہمارے پاس تھا پانچواں پوائنٹ. اب اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر ہمیشہ 2 سے 3 منٹ پہلے جو ہے آپ لوگوں نے فنش کرنا لازمی ہے. کیونکہ فنش کرنا اس لیے لازمی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں وہ سارا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ کر جاتے ہیں, مطلب ایک ایم سی کیوز وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب اینڈ تک پہنچتے ہیں تو ٹائم آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایگزامینر جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ پیپر جو ہے وہ کھینچتے ہیں, تو ڈیورنگ جب آپ سے پیپر کھینچتے ہیں تو اس ٹائم پیپر پٹ بھی جاتا ہے. اگر پیپر پٹ جاتا ہے آپ کا رسپانس شیٹ تو مطلب آپ کا پیپر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے لاسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے 2 سے 3 منٹ پہلے جو ہے آپ لوگوں نے پیپر فنش کرنا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بچے کہ آپ اپنا پیپر دیکھ سکیں کہ کوڈ آپ نے کس طرح فل کیا ہوا ہے, رول نمبر آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہوا, اور اسی طریقے سے آپ پیپر کو فولڈ کر کے جو ہے آپ سپرڈنٹ کے حوالے کر دیں. تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ کے یو کے جو ہاؤ ٹو سالو کے یو پیپر یا ہاؤ ٹو اٹینڈ کے یو پیپر. تو ہمارے پاس کچھ ٹپس تھے, میں مطلب لازمی سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ پوائنٹ شیئر کیے جائے تاکہ آگے آپ لوگ مطلب فرسٹ سیمسٹر کا اگر ایگزام ہوا ہے تو 7 سیمسٹرز آگے ہو رہتے ہیں. اس طریقے سے اگر 3rd سیمسٹر کا ایگزام ہو چکا ہے تو اگلے جو ہے تقریباً 5 سیمسٹر آپ لوگ کے لیے آگے ریکوائرڈ ہے, وہ آپ پیپر اٹیمپٹ کریں گے. یہ پوائنٹ اگر آپ لوگ کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ اچھے طریقے سے اس پیپر کو اٹیمپٹ کر سکیں گے. ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جس طریقے سے فرسٹ سیمسٹر کا جو ہے ایگزام ہو گیا, اسی طریقے سے 3rd سیمسٹر کا بی ایس این کا ایگزام ہو گیا. اب جو ہے ہم سیکنڈ سیمسٹر کا اور 4th سیمسٹر کا جو ہے وہ کورس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے, اور ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو اس کے لیکچرز ملیں گے. تو ایٹ دا اینڈ ہمارے چینل نرسنگ ود خان کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. السلام علیکم.